نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم و فن کوئز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند سوالات اور جوابات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 14، اطلاق صحیح کسے کہتے ہیں؟ جواب: هو الذی يدل علی المطلوب من غیر حاجۃ الی امر آخر، یعنی وہ اطلاق جو مطلوب پر کسی دوسرے امر کی ضرورت کے بغیر دلالت کرے۔ جو اطلاق کسی دوسرے امر کی ضرورت کے بغیر مطلوب پر دلالت کرے اسے اطلاق صحیح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، معنن کی تعلیل کریں، یعنی معنن اصل میں کیا تھا، کس طرح معنن ہوا، اسے بیان کریں۔ معنن کی تعلیل کریں۔ جواب: یہ اصل میں معنون تھا۔ معنن کیونکہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو مفعول کے وزن پر معنون تھا، تو پھر معنن کیسے ہوا؟ بیان کر رہے ہیں۔ واو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے ایک ساکن ہے، لہٰذا سیدن کے قاعدے کے مطابق واو کو یا کیا، یعنی یا سے بدلا، اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ غالباً اجوف کا قاعدہ نمبر 11 ہے نصاب الصرف کے مطابق۔ اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، اگر وہ کسی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا حرف، چاہے پہلا حرف واو ہو یا کوئی بھی ہو، ان میں سے پہلا حرف اگر ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے۔ اسی قاعدے کے تحت سیدن ہوا ہے، جو کہ اصل میں سیودن تھا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں معنون، اس میں جو واو ہے، نون کے بعد جو واو ہے، یہ کسی دوسرے حرف سے بدل کر نہیں آیا۔ نیز یہ جو کلمہ ہے معنون، یہ ملحق نہیں ہے، یعنی اس کلمے میں کسی کا الحاق نہیں کیا گیا، یہ ملحق نہیں ہے۔ تو اس میں واو اور یا ایک ساتھ جمع ہو گئے، ان میں سے پہلا حرف یعنی واو ساکن بھی ہے، اسی وجہ سے واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا۔ اس کو بیان کیا کہ واو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے ایک ساکن ہے، لہٰذا سیدن کے قاعدے کے مطابق واو کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، تو یہ معنون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی معنون تھا، نون پہ جو ضمہ ہے اسے کسرہ سے بدل دیا گیا، کیونکہ یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے۔ واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، نون کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا گیا، کیونکہ یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کسرہ سے بدل دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ معنون ہوا۔ پھر اس میں خلاف قیاس تخفیف کی، خلاف قیاس اس میں تخفیف کی گئی۔ کس طرح؟ بئی طور کہ پہلے یا کو حذف کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مشدد حرف ہو، اصل میں وہ دو حرف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مشدد حرف اصل میں دو حرف ہوتا ہے، تو کیونکہ یہاں پہ یا مشدد ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ دو یا موجود ہیں، اسی وجہ سے پہلی یا کو خلاف قیاس تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا۔ اس کو بیان کیا، پھر اس میں خلاف قیاس تخفیف کی بئی طور کہ پہلے یا کو حذف کیا، پھر نون کے کسرہ کو فتحہ سے بدلا، نون پہ جو کسرہ ہے اسے فتحہ سے بدل دیا گیا، اسے فتحہ کر دیا گیا، تو یہ معنین ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ معنین۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں جو بھی تنوین ہوتی ہے یہ نون ساکن ہوتی ہے، تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین کے نون ساکن کو یہاں پہ الگ لکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ معنیون ہو گیا، یہاں پہ ضمہ ہے، معنیون۔ ٹھیک ہے، معنیون، نون پہ کسرہ تھا اسے فتحہ سے بدلا تو معنی آخر میں یون ہے، تو آخر میں جو تنوین کی آواز آتی ہے، نون کی آواز آتی ہے، اسی کو نون کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے، معنیون۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر نون کے کسرہ کو فتحہ سے بدلا تو یہ معنیون ہو گیا، معنیون، یہاں پہ ضمہ
آخر میں نون ساکن، ٹھیک ہے. اس طرح لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے معنیون، اسے بھی کیا پڑھیں گے معنیون. اگر آخر میں آپ نون نہ لکھیں بلکہ صرف یا ہو اور اس پہ دو پیش ہو تو کیا پڑھیں گے معنیون. دونوں صورتوں میں معنیون پڑھیں گے، لیکن آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے تنوین کے نون کو یہاں لکھ دیا گیا ہے، معنیون ہو گیا. پھر یا متحرک ما قبل مفتو، تو یا کو الف سے بدل دیا. تو یہاں پہ دیکھیں معنیون میں یا متحرک ہے، یا پہ ضمہ ہے، اس سے پہلے نون پر فتحہ ہے، تو یا ما قبل مفتو کو الف سے بدل دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. اسی وجہ سے اس یا کو الف سے بدل دیا، جو بیان کیا. پھر یا متحرک ما قبل مفتو، تو یا کو الف سے بدل دیا، تو یہ معنان ہو گیا، معنان. تو یہاں پہ دیکھیں الف بھی ساکن نون بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. اب الف اور نون کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، جس کی وجہ سے الف کو گرا دیا، تو یہ معنن ہو گیا. ٹھیک ہے، الف گر گیا تو نون پہ جو فتحہ ہے اسے نون ساکن جو تنوین کی ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے معنن. اسی کو تنوین کی شکل میں لکھ دیا گیا تو معنن ہو گیا. ٹھیک ہے، آسان سی تعلیم ہے کہ اولاً تو سیدن کے قاعدے کے تحت واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا معنیون ہو گیا، نون پہ کسر دے دیا گیا تو معنیون ہو گیا. پھر خلاف قیاس پہلی یا کو حذف کیا گیا، ٹھیک ہے، اور نون کے کسرہ کو فتحہ سے بدلا گیا. پھر کیونکہ یا متحرک ما قبل مفتو کو الف سے بدل دیتے ہیں، اسی وجہ سے یا کو الف سے بدلا تو نون تنوین اور الف دو ساکن جمع ہو گئے، اسی وجہ سے الف کو گرا دیا تو معنن ہو گیا. خیر، سوال نمبر 16، ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ابتداء حقیقی، نمبر 2 ابتداء عرفی، نمبر 3 ابتداء اضافی. ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، عرفی، اضافی. عام طور پر جب کسی کتاب کی ابتدا کی جاتی ہے اور مصنف علیہ رحمہ اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں یا حمد سے کرتے ہیں تو وہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا حمد سے کیوں کی، مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں کی. پھر جواب دیا جاتا ہے کہ حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے. تو پھر اعتراض ہوتا ہے حدیث پاک میں تو بسم اللہ اور حمد دونوں سے ابتدا کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر وہ محتم بالشان کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح کی حدیث حمد کے بارے میں بھی ہے کہ ہر وہ محتم بالشان کام جسے الحمد سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. تو جب حدیث پاک حمد اور تسمیہ دونوں کے متعلق ہے تو اگر آپ حمد والی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو تسمیہ والی حدیث کو ترک کرتے ہیں، اگر آپ تسمیہ والی حدیث کو اپناتے ہیں تو حمد والی حدیث کو چھوڑتے ہیں. تو کس طرح حدیث پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر آپ ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو دوسری حدیث کو تو چھوڑ رہے ہیں. تو وہاں پہ عام طور پر جواب دیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ والی جو حدیث ہے نا یہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے. حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ ہر وہ محتم بالشان کام جسے تسمیہ سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ابتداء حقیقی میں ہونا، بسم اللہ کو سب سے شروع میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ضروری سے مراد یعنی مسنون ہے. اور جو حمد والی حدیث ہے اسے یا تو ابتداء عرفی پر محمول کرتے ہیں یا ابتداء اضافی پر محمول کرتے ہیں. دیکھیے ہر کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ابتداء حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر چیز سے پہلے ہو، جو سب سے پہلے ہو اسے کہتے ابتداء حقیقی، اور جو مخصوص سے پہلے ہو اسے کہتے ہیں ابتداء عرفی، اور جو بعض سے پہلے ہو اور بعض کے بعد ہو یعنی بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے جو پہلے ہو اسے ابتداء اضافی کہتے. ٹھیک ہے، تو جو حدیث پاک ہیں ان میں اب تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں. بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی بھی کام کو شروع کریں گے یا تو بسم اللہ سے کریں گے یا حمد سے کریں گے، ایک ہی وقت میں دونوں سے شروع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے. لیکن جب ہم نے ابتدا کی تقسیم پڑھ لی تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بظاہر جو تضاد نظر آ رہا ہے حقیقتاً تضاد نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ والی حدیث محمول ہے
ابتدائی حقیقی پر، یعنی بسم اللہ کو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو حمد والی حدیث ہے یہ محمول ہے یا تو ابتدائی عرفی پر یا ابتدائی اضافی پر۔ تو جب دونوں سے مراد الگ الگ ابتدا ہے تو اب تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیر دیکھیے ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی حقیقی، نمبر 2 ابتدائی عرفی، نمبر 3 ابتدائی اضافی۔ نمبر 1 ابتدائی حقیقی جو ہر چیز سے پہلے ہو۔ نمبر 2 ابتدائی عرفی جو مقصود سے پہلے ہو، جو مقصود ہے، چاہے کوئی کام ہو یا کسی کتاب میں جو مقصود بات ہے، جس چیز کو ذکر کرنا مقصود ہے اس سے پہلے جو ہو اسے کہیں گے ابتدائی عرفی۔ نمبر 3 ابتدائی اضافی جو بعد سے پہلے ہو۔ سوال نمبر 17، کیا اما اپنی اصل پر ہے یا یہ اصل میں کچھ اور ہے؟ عام طور پر جو خطبہ وغیرہ کے بعد کہتے ہیں اما بعد، تو یہاں پہ جو لفظ اما آتا ہے نا، یہ اپنی اصل پر باقی ہے یا اس کی اصل کچھ اور ہے اور یہ اما ہو گیا ہے؟ جواب اس میں اختلاف ہے کہ اما اپنی اصل پر ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ نمبر 1 سیبوے کے نزدیک یہ اپنی اصل پر ہے۔ سیبوے جو کہ بہت بڑے نحو کے امام ہیں، ان کے نزدیک یہ اپنی اصل پر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 امام خلیل کے نزدیک یہ اصل میں مہما تھا۔ اما اصل میں مہما تھا، کس کے نزدیک؟ امام خلیل کے نزدیک۔ یہ بھی بہت بڑے نحوی ہیں۔ امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں مہما تھا۔ اچھا اگر یہ مہما تھا تو اما کیسے ہوا؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں مہما تھا، اب خلاف قیاس تخفیف کے لیے ہا کو حمزہ سے بدلا۔ مہما کے درمیان میں جو ہا ہے اس ہا کو خلاف قیاس تخفیف کرنے کے لیے ہا کو حمزہ سے بدل دیا، تو یہ ما ہوا، مہما سے ما ہوا۔ پھر چونکہ حمزہ صدارت چاہتا ہے، یعنی شروع میں آنا چاہتا ہے، اس لیے قلب مکانی کرتے ہوئے حمزہ کو شروع میں لے آئے۔ قلب مکانی کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ، دوسرے حرف کو پہلے حرف کی جگہ لے آنا، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں قلب مکانی۔ تو کیونکہ حمزہ صدارت کا متقاضی ہے، شروع میں آنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے قلب مکانی کرتے ہوئے حمزہ کو شروع میں لے آئے، تو کیا ہو گیا؟ ما۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، ہاں اس لیے قلب مکانی کرتے ہوئے حمزہ کو شروع میں لے آئے تو یہ ما ہو گیا۔ پھر 2 ہمجنس حروف اکٹھے ہو گئے، 2 میم جمع ہو گئے، پھر 2 ہمجنس حروف اکٹھے ہوئے تو میم کا میم میں ادغام کیا تو یہ اما ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ اما اپنی اصل میں ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے۔ سیبویہ کے نزدیک تو یہ اپنی اصل میں ہے، جبکہ خلیل نحوی کے نزدیک یہ اپنی اصل میں نہیں ہے بلکہ اس کی اصل ہے مہما۔ تو پھر اما کیسے ہوا؟ اولاً تو تخفیف کے لیے خلاف قیاس ہا کو حمزہ سے بدلا، پھر حمزہ کیونکہ صدارت کا متقاضی ہے، صدارت کو چاہتا ہے، اسی وجہ سے حمزہ کو شروع میں لے آئے، میم کو بعد میں لے گئے، تو اس طرح کیا ہو گیا؟ ما ہو گیا، ٹھیک ہے، ما۔ پھر چونکہ ایک جنس کے 2 حروف جمع ہو گئے، 2 میم جمع ہو گئے تو میم کا میم میں ادغام کر دیا گیا تو ما ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہر سوال کے بغل میں سائٹ میں اس سوال کا تعلق کس علم سے ہے لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18، مختصر کسے کہتے؟ مختصر کی تعریف کیا ہے؟ جواب قلیل العبارت و کثیر المعانی، یعنی جس کی عبارت کم ہو اور معانی کثیر ہوں، ٹھیک ہے، عبارت کم ہو اور وہ بہت ساری معانی پر دلالت کرتی ہو، ایسی عبارت کو مختصر کہتے۔ سوال نمبر 19، عبارت کسے کہتے؟ اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ عبارت کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ الفاظ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، جو الفاظ معانی کو بتلاتے ہیں، انہیں عبارت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20، مثال کسے کہتے ہیں؟ کتاب میں لکھا ہوتا ہے مثال، تو مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال سے مراد کیا ہے؟ جواب جو قاعدے کی وضاحت کے لیے لائی جائے، جسے قاعدے کی وضاحت کے لیے، قاعدے کی تشریح کے لیے لائی جائے اسے مثال کہتے۔ سوال نمبر 21، ذہن کسے کہتے ہیں؟
عام طور پہ اسے ذہن زال کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اصل میں یہ زال کے کسرہ کے ساتھ یعنی ذہن ہے۔ ذہن کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہیا قوۃ موجودۃ فی الانسان تنقش فیھا المعنی، یعنی انسان کے اندر ایک ایسی قوت جس میں معنی منقش ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر کی ایک ایسی قوت جس میں معنی منقش ہوتا ہے، جس میں معنی نقش ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ذہن۔ سوال نمبر 22، ترتیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں اور لغت کے اعتبار سے ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جواب: لغوی معنی جعل کل شیء فی مرتبتہ، یعنی ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا لغت کے اعتبار سے ترتیب کہلاتا ہے۔ جعل کل شیء فی مرتبتہ، یہ لغوی معنی ہے ترتیب کا۔ اصطلاحی معنی جعل الاشیاء المتعددۃ بحیث یطلق علیہا اسم واحد، یعنی متعدد چیزوں کو اس طرح کر دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے۔ متعدد چیزوں کو اس طرح کر دینا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے، اصطلاح میں ترتیب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 23، توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق سے مراد کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا نیک مقصود کے لیے اس کے موافق اسباب پیدا کر دینا۔ نیک کام کے لیے، نیک مقصود کے لیے اللہ تعالیٰ کا اس نیک کام کے موافق، اس نیک مقصود کے موافق اسباب کا پیدا کر دینا توفیق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 24، جوہر کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق فلسفہ سے ہے۔ جواب: جوہر وہ ماہیت جو اگر خارج میں موجود ہو تو موضوع میں نہ ہو، یعنی کسی جگہ میں نہ ہو، اسے کہتے جوہر۔ یا وہ مقولہ جو بذات ہی غیر کا محتاج نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عام طور پر جوہر کی تعریف کی جاتی جو قائم بذات ہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو جوہر کی تعریف کیا ہوئی؟ جوہر وہ ماہیت جو اگر خارج میں موجود ہو تو موضوع میں نہ ہو، یعنی جگہ میں نہ ہو، یا وہ مقولہ جو بذات ہی غیر کا محتاج نہ ہو۔ سوال نمبر 25، عرض کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ماہیت جو موضوع یعنی جگہ میں موجود ہو، اسے کہتے ہیں عرض، یعنی جوہر کا مخالف، ظہر کا ضد۔ ظہر میں کیا ہوا تھا کہ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں جو اگر خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہ ہو۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں ہو۔ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ ماہیت جو موضوع یعنی جگہ میں موجود ہو، یا وہ مقولہ جو بذات ہی غیر کا محتاج ہو، اسے عرض کہتے۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔